نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو اگر آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ یاد کراؤں کہ ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں پڑھا تھا، پھر اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے کہ وہ اسلام لے آئے، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو شخصیات سے بہت زیادہ محبت تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت غم تھا اس بات کا کہ آپ کی دو شخصیات جو آپ کے لیے بہت بڑی ایک سپورٹ تھی مکہ میں، وہ چلی گئی تھی۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کہتے ہیں نا کہ ایک مشکل کے ساتھ اللہ نے ایک آسانی رکھی ہوتی ہے، تو پھر مشکلات کے ساتھ کیا آسانی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ معجزات دکھانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر کرایا گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ مشرکین جو ہے بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کرتے تھے کہ آپ کوئی معجزات دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، تو آپ جب اگر آپ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس کوئی معجزہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے شکل قمر کا ایک واقعہ ہوا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا پھر وہ اسلام لے کر آئے؟ نہیں لے کر آئے، اور اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھنے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باقی کتابوں میں جیسے میں اس میں سے تھوڑا سا آپ کو سناؤں گی بیک گراؤنڈ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سو رہا تھا، ام ہانی کون ہے؟ ابو طالب کی بیٹی، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی مسلمان تھی، حضرت علی کی بہن۔ تو کہتے ہیں میں ام ہانی کے گھر سو رہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ جو ہے عشاء کی نماز پڑھی، جیسے انہوں نے بھی عشاء کی نماز پڑھی میں نے بھی پڑھی، اور پھر میں نے فجر کے وقت جب نماز پڑھی تو ام ہانی کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ میں رات کو ایک سفر کر کے آیا ہوں؟ کہتی میں نے کہا کہ سفر کر کے آئے ہوں، کہاں کا؟ تو کہتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کا۔ بیت المقدس کا کہ ہاں، مجھے رات کو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، ورنہ یوزلی ایسا ہوتا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو سامنے دروازے سے آتے تھے۔ اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگا مجھے کسی نے جھنجھوڑ کے اٹھایا ہے، اور میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ جو چھت تھی وہ شک ہوئی تھی، اور اس میں سے ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس لے جایا گیا۔ حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھتے رہیں گے، اور پھر جیسے جیسے ہوتا رہے گا میں آپ کو اس کو تھوڑا سا باقی کتابوں سے جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو ایڈ کر کے انشاءاللہ سناتی رہوں گی۔ اسراء اور معراج، یہ کتاب نمبر یعنی میری والی کتاب میں 146 ہے، اور باقی آپ کتابوں میں آپ یہ چیپٹر دیکھ لیں۔ اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے جانا۔ اسراء کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات کا سفر، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم دین کی جب اس میں ٹرم میں دیکھتے ہیں تو اسراء سے مراد ہوتا ہے رات کا سفر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کی طرف کیا تھا۔ اور معراج کیا ہے؟ معراج سے مراد بیت المقدس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی۔ یاد رکھیں کہ آسمان میں اور جنت میں فرق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آپ ڈفرینٹ انبیاء سے ملے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمانوں پہ ان سے ملے تھے، نہ کہ جنت میں ملے تھے، ٹھیک ہے۔ تو there is a difference between جنت اینڈ آسمان۔ معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اب بہت آج کل کے مسلمان یہ بات کہتے ہیں انفارچونیٹلی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ایک خواب تھا۔ یاد رکھیں اگر ایک خواب تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا ہوں اور آسمان کی سیر کر کے ہوں، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ کوئی بھی کہے گا میں نے رات کو خواب ہے، اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ بھائی میں نے امریکہ کا یا میں جو ہے عمرہ کر کے آئی ہوں، تو آپ کہیں گے اٹس فائن، کوئی بھی کر سکتا ہے، خواب ہے تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اصل چیز ہی کیا تھی جو قریش مکہ کو ایک دم سے ان کے لیے غیر یقینی تھی؟ وہ کیا چیز تھی کہ آپ نے جسم اور روح کے ساتھ سفر کیا۔ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ جیسے ام ہانی کی میں نے ابھی بات کی تھی کہ ام ہانی کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خدا کے لیے یہ باتیں جا کے باہر قریش کو نہیں بتائیے گا، ورنہ قریش تو آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ضرور بتائے گا قریش کو جا کے یہ بات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے باہر تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ کے قریب قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے،
تو آپ پہلے وہاں بیٹھ کے سوچتے رہے کہ میں کیسے بتاؤں ان کو. تو اتنے میں ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آج تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے ہمیں بتانے کے لیے؟ تم روز کچھ نہ کچھ بات بتاتے ہو کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور آسمان سے میرے لیے کوئی پیغام آتا ہے, تو آج کوئی پیغام تمہارے پاس نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میرے پاس اس سے بڑی بات ہے کہ میں سفر کر کے آیا ہوں بیت المقدس تک کا اور آسمانوں کا. تو اس کے لیے تو ایک ڈیفینیٹلی, اور آج کے وقت میں تو چلے آپ پھر بھی کہنا کوئی پلین کے ذریعے چلا جاتا ہے. اور آج بھی اگر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یعنی مکہ سے بیت المقدس یعنی تک کا سفر جو ہے وہ 2 گھنٹے کا ہے بائی فلائٹ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کچھ گھنٹوں میں جو ہوں چلا گیا ہوں واپس آ گیا. اس وقت میں تو اٹ واز جسٹ امپاسبل. تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پہ بہت مذاق اڑایا. ابو جہل باقی قریش والوں کو بلا کے لیا کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا, اور ان میں سے ایک شخص جو ہے ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں پتا ہے تمہارا وہ جو دوست ہے وہ کیا کہنے لگا ہے. اب تو وہ یہ بھی اس حد تک پہنچ گئے کہ یہ کہنے لگا کہ میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ سفر کر کے آیا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ میں نے کہا ہاں. تو نے کہا اگر وہ فرما رہے تو وہ سچ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اگر وہ تو یہ کہتے ہیں مجھ پہ آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے, تو اس سے زیادہ تو چھوٹی چیز یہ ہے کہ وہ آسمان کا سفر کر کے آ گیا. اگر آسمان سے وہی آ سکتی ہے تو وہ سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کی صدیق کی یہ بات سنی تو آپ نے سر جھکایا اور سر اٹھا کے کہا ابو بکر صدیق تمہیں اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لقب دیا ان کے اس ایمان کے یقین کی وجہ سے. یہ واقعہ جسم اور روح کے سمیت پیش آیا تھا. اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں آتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان الذی, پاک ہے الذی وہ جس نے ایک سفر کروایا رات کا بی عبدہ ہی, اپنے بندے کو. اب یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ کیونکہ ایز اے ریسپیکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے ریسپیکٹ تعظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نام نہیں لیتے. آپ دیکھیں کہ آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو ایز اے ریسپیکٹ آپ پکارتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے, آپ نام لیتے ہیں عام انسان کا. لیکن جب بھی کسی بڑے انسان کا, بادشاہ کا, تو اس کو یہ بادشاہ کا نام تو نہیں لیا جاتا تھا. بادشاہ سلامت آج بھی ہوتا ہے ہز ایکسلنسی, مسٹر سینیٹر, مسٹر اسپیکر. کبھی آپ نے پارلیمنٹ کا سنا تو وہ ایز اے ریسپیکٹ ان کا نام نہیں لیتے, ان کے ٹائٹل کے ساتھ پکارا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ میرا بندہ ہے, اس ٹائٹل کی اہمیت کے ساتھ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے. لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پہلے مسجد الحرام کا وہ جو سفر تھا مسجد الاقصی تک. کیوں؟ الذی بارکنا حولہ, تاکہ ہم اس کو کیا کر دیں, کیونکہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے, کیونکہ یہ وہ زمین ہے کہ تمام انبیاء کا نزول اس زمین پہ ہوا تھا. ایک مبارک زمین ہے, اور آج اللہ تعالیٰ خود اس زمین کے بارے میں اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس کے جو کیوں یہاں پہ فرمایا گیا, یہ انشاءاللہ کلاس کے وہ جو یہ چیپٹر ختم ہوگا نا تو میں اس کی ساری آپ کو فضائل بتاؤں گی. انہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ. اور کیوں بلایت من آیاتنا, اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے. کیوں نشانیاں دکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو ایک نبی کو علم الیقین دلایا جاتا ہے. علم الیقین کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ اس میں یقین کی کیفیت ہو, کیونکہ اس سے آگے لوگوں کو دنیا کا میسج دینا. اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آتی ہیں؟ انبیاء کو. اور وہ تکلیفیں جب ان پہ آتی ہیں تو وہ کیوں ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم الیقین کے ساتھ جو ہے مشاہدہ کروایا ہوتا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد سے حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی, جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک میں مذکور ہے. یعنی پہلا واقعہ جو ہے جو اسراء کا ہے, یعنی رات کا سفر, وہ سورہ الاسراء آیت نمبر 1 میں. اور پھر معراج کا جو واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی, وہ پھر سورہ نجم میں ہے. اسراء معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے, اور زیادہ اختلاف میں جاننے کی بجائے سب سے زیادہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ مکی دور کے آخری دور کی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, ابو طالب, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ
ابو طالب کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد نماز فرض ہو گئی تھی. جبرائیل آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا گیا. اس وقت نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی اور حضرت خدیجہ کی وفات جو ہے اس سے پہلے ہی ہو گئی تھی اور ابو طالب کی بھی. تو اس کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکی دور کی آخری یعنی واقعات میں سے، اور اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہی مدینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لیا تھا. واقعے کی تفصیل کے تعلق سے صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے. اچھا، براق جو ہے کیا ہے؟ برق سے. برق کیا ہوتا ہے؟ بجلی. تو براق کو براق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بجلی کی تیزی سے تھا، اتنی اس کے اندر تیزی پائی جاتی تھی. اور براق ایک سفید جانور تھا، ٹھیک ہے، بالکل سفید. اور نبی صلی اللہ آپ اس جانور پر سوار ہوئے کہ حضرت جبرائیل کی میت میں بیت المقدس تشریف لائے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے اور اس کے خچر کے درمیان کی ایک کوئی جانور تھا. اب وہ کیسا جانور لگتا ہے؟ اس کے ونگز تھے، اس کے پر تھے، اس کے پیر تھے. اس چیز کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہ تو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ لگتی ہے اور نہ ان کی ڈیٹیلز میں جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز آپ کے عمل کے اندر کوئی فرق نہیں لا رہی نا، اس کی گہرائی میں جانا اور اس کے بارے میں سوال جواب کرنا، یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اپنی اصل سے ہٹا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کیوں ہٹ گئے اپنے دین سے؟ کیونکہ وہ دین کی اصل چھوڑ کے ان چیزوں میں پڑ گئے کہ جن سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا، جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا. اس لیے بہت دفعہ قرآن میں کچھ چیزوں کے بارے میں دی جاتی ہے لیکن اس میں بہت ڈیٹیلز ہی بتائی جاتی ہے. وہ جانور کیسے لگتا تھا، اس کی شکل کیسی تھی، بس ایک بتا دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو حدیث سے ہمیں بتا دیا، اٹس انف فار اس. یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنے کھر اپنی نگاہ کی آخری مقام پر رکھتا ہے. یعنی اس کی اتنی تیزی تھی کہ جہاں تک آخری اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا کھر جاتا تھا، اتنا وہ تیز جانور تھا. سپیڈ. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے. آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنے سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا. پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی. پھر حضرت جبرائیل کے پاس آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا. آپ نے دودھ پسند فرمایا. حضرت جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی. اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اس میں تھوڑی سی میں چیزیں جو ہے نا آپ کو اس کی ڈیٹیلز میں کہوں. معراج کے واقعے میں اس سے پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بیت المقدس لے جایا جاتا، جب آپ کعبہ کے قریب گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے سینے کے اندر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک ترش سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور آپ کے سینے میں ڈال دیا گیا. یہ پہلے بھی واقعہ ہو چکا ہے، یاد ہے بچپن میں. تب کیا نکالا، کیا کیا گیا تھا؟ تب آپ کے دل سے ایک ایسا الگ سے ایک کالا وہ جو پارٹ تھا وہ نکال دیا گیا تھا، کیونکہ کیا فرمایا گیا تھا؟ یہ شیطان کا ہے. اور یہاں پہ آپ کے دل تو آلریڈی پاک ہے تو آپ صاف تھا، آپ کو زمزم سے دھو کے اور آپ کے اندر جو ہے حکمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے ایمان اور حکمت، ٹھیک ہے، ایمان اور حکمت ڈال دی گئی تھی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھول دی گئی. یعنی اب یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی چھت کہہ رہے ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ ام ہانی کے گھر پہ تھے. کیونکہ اس کے بعد کیوں وہ چیز زیادہ ہے؟ کیونکہ اس کے بعد وہ ام ہانی کو انہوں نے ساری بات بتائی تو ام ہانی نے ان کو منع کیا کہ پلیز آپ قریش کو نہ بتانا ورنہ قریش آپ کو مذاق اڑائے گا. اس وقت میں مکہ میں تھا. پھر جبرائیل اترے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، ٹھیک ہے. پھر ایک تشت سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا. اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے. پھر اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی دیگر واقعات میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کچھ کہتے ہیں، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے حتیم میں دیکھا، اور پہلی والی ابھی میں نے سنائی تھی وہ گھر پہ تھے. تو علماء کا کہنا ہے کہ ان دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کیونکہ دونوں جو ہے وہ صحیح احادیث ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تھے، آپ کو حتیم میں لایا گیا اور پھر حتیم میں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے معراج یعنی بیت المقدس لے جایا گیا تھا. براق کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی. اس نے شوخی کی، یعنی اس نے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جانور شوخی کرتا ہے اور ایک دم سے چھلانگ سا لگاتا ہے،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار نہیں ہوا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد براق کو پسینہ آ گیا, یعنی اس جانور کو بھی پسینہ آ گیا اس ہیبت سے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو سے باندھ دیا. اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو بتاتے ہیں اس حدیث سے, تو ہمیں جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس پتھر کے اندر صرف انہوں نے اشارہ کیا اور اس میں سوراخ ہو گئی. اور پھر یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دودھ کو خاص مینشن کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز کفایت کرنے والی نہیں. دودھ جو ہے ایک بہترین گفٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی چیز کر سکتے. یعنی اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا اور دودھ بھی پی لیا تو یہ ایک کمپلیٹ نرشمنٹ ہے. اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دودھ پی لیا. مجھ سے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی راہ پائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پی لیتے تو جبرائیل نے کیا کہا تھا, آپ کی امت جو ہے وہ جو ہے بھٹک جاتی. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی ہدایت دی. پھر اسی طریقے سے خواب میں دودھ دیکھنا فطرت ہے اور علم ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا, میں نے خواب میں دودھ پیا, اتنا پیا کہ دودھ کی تازگی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں اور پر بہہ رہی تھی. یعنی آپ کے نیلز میں سے بھی دودھ بہہ رہا تھا. پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھے اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم, یعنی جو علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور پھر وہی پیالہ علم کا جو ہے آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اس کی کیا تائید کرتی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر. دودھ پلانے کا کتنا اجر ہے؟ برا بن عازب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی سونا دے یا کسی مشکیزہ دے دے یا کسی کو دودھ پلا دے, یہ ایسی ہے کہ جیسے غلام کو آزاد کرنا. اور جو شخص یہ کلمات کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو یہ غلام آزاد کرنے کے ہے. یعنی سونا یا چاندی گفٹ کرنا یا کسی کو دودھ دینا ایکول ہے, اتنا اجر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیک شیک جو بیچے تو اس کے بعد آپ دودھ بیچے تو دودھ کا اتنا اجر ہے. پھر دودھ کا تحفہ لوٹایا نہ جائے. اگر آپ کو کوئی دودھ بھیجے تو آپ کبھی اس کو واپس نہ کریں. اور پھر دودھ پینے کی دعا بھی ہے, جب آپ دودھ پیے تو اس کے بعد دعا پڑھیں اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. ٹھیک ہے, اور جنت میں دودھ کا سمندر ہے, کیونکہ جنت میں 3 یہ ہے نا سمندر, پانی, شہد, دودھ اور شراب, یہ 4 سمندر ہیں. ٹھیک ہے, جنت میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک, اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی. اس سے کیا بات پتہ لگتی ہے کہ اب رسول صلی اللہ, اب امت چینج ہو گئی ہے, اب ایوری بڈی ہیز ٹو فالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر آج موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں تو ان کو موسیٰ علیہ السلام تو ان کو مجھے فالو کرنا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, موسیٰ علیہ السلام کی ہی اس پہ تھے. ٹھیک ہے, تو آپ سے پہلی جو امت تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آئے تو وہ مجھے فالو کریں گے. ٹھیک ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت دے دی گئی. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہ جو تمام ان کو ملے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے لگتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سارے لوگ کیسے لگتے تھے انبیاء, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو سناتی ہوں. اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا. حضرت جبریل نے دروازہ کھولا, آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا, مرحبا کا, اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اور آپ کو کیا کہا؟ مرحبا اور بیٹا کہا. ٹھیک ہے, کہ بیٹا کہہ کے آپ کو پکارا. ان کی دائیں ایک گروہ تھا, جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ اب یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اپنے دائیں جانب دیکھتے تو یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں, یعنی یہ وہ روحیں کو جو جنت پہ جانے والی ہے. اور جب آپ اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو یہ وہ جہنم کا گروہ ہے. اس کو دیکھ کے آدم علیہ السلام روتے ہیں کہ یہ وہ میری امت کے یا میری اولاد کے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ بدبختوں کی روحیں تھی. پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. حضرت جبریل نے دروازہ کھلوایا
آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. ٹھیک ہے, جب جبریل علیہ السلام نے نوک کیا تو ان سے پوچھا گیا کون ہے, آپ نے کہا محمد. انہوں نے پوچھا کیا ان کو انوائٹ کیا گیا, تو آپ نے کہا جی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر انہوں نے دروازہ کھولا. آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور بن زکریا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. دونوں نے جواب دیا مرحبا اور نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا. اب آپ کو یاد ہو تو ہم اس بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آدھے حسن سے مراد ہے آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور آدھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا, واللہ اعلم. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے انہیں بھی سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا, وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا, انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب دیا مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا, وہ ہارون علیہ السلام کو دیکھا, انہیں سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اب آپ یہ جو سارے ہیں نا, پہلا دوسرا تیسرا, یہ آپ کو سب یاد ہو, میں نیکسٹ کلاس سے پوچھوں گی. پھر چھٹے آسمان پر لے جایا گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, آپ نے انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا, اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا, وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب دیا مرحبا کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہ اپنی پشت بیت معمور سے ٹیکے ہوئے تھے. بیت معمور کیا ہے؟ جو بیت اللہ کے اوپر ایک گھر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا 7ویں آسمان پر, جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے تھے. تمام فرشتے جو ہے اس کا جو ہے طواف کرتے ہیں. جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے اس کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی, اتنے فرشتے ہیں وہاں پہ. اور اسی لیے کہا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بیت اللہ جب اس سے پہلے اٹھا لیا جائے اس کا فائدہ اٹھا لو. تو ہمیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, نعمت ہے کہ ہم جو ہے بار بار جا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک وقت تک ہے, کبھی اٹھا لیا جائے گا, اللہ نوز دا بیسٹ. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کا طواف کر کے اس کا فائدہ اٹھا لو. وہ اپنی پشت بیت معمور سے ٹیکے ہوئے تھے, جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان میں پلٹنے کی باری نہیں آتی. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جائے گا. اب یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ لاسٹ پوائنٹ ہے جس کے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور اس کے پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے. پھر اس میں سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے امر میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. یہاں پر جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے کہا اب آپ آگے جائیں, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ جتنی آپ سوچے کہ 2 کمان, اب ایک کمان کتنی ہوتی ہے, تیر کمان کبھی دیکھیں 1 فٹ میرے اس ہاتھ کے برابر ہی ہوتا, تو 2 کمان اتنے قریب ہو گئے تھے. لیکن یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا, دیکھا نہیں تھا. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نور ہے, اس کو کیسے میں دیکھ سکتا ہوں, نور کو, اور اتنی تعظیم تھی کہ کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا وہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اتنے قریب ہو گئے تھے کہ قلم کی آواز سن سکتے تھے. پھر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور لے جایا گیا, آپ ان کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. سبحان اللہ. یعنی آپ خالی ایسی جب پڑھے نا دل سے تو خالی سن کے اللہ کی حیبت تکاری ہوتی ہے کہ مطلب اللہ کے اتنے قریب کوئی آ جائے, اللہ اکبر. جی اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو کس چیز ہے کور کے, نور ہے. تو اللہ کا حجاب کیا ہے, وہ نور ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اس دنیا میں اللہ کو یا زندگی میں اس زندگی میں جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. مرنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک نئی تخلیق انسان کی کریں گے پھر دیکھ سکیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وہی فرمائی جو کچھ وہی فرمائی, اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کر دی. پھر آپ واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے, اپنے رب کے پاس واپس جائیں
اور اس سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ نظر جبرائیل کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا ہاں اگر آپ چاہیں چلے۔ چنانچہ واپس ہوئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی، یعنی کتنی رہ گئی؟ 40۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتایا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتی۔ پھر آپ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی، اور کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کم کر دی۔ اس طرح کرتے کرتے ہر دفعہ آتے پھر جاتے، آتے جاتے، اینڈ پہ خالی 5 نمازیں رہ گئی۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرے تو انہوں نے پھر واپس سوال کیا، مشورہ دیا کہ آپ کی امت اس نہیں کر سکے گی۔ کہا میں نے اس سے کم پر بنی اسرائیل کو بلائے، لیکن وہ اس سے بھی کمزور پڑ گئے۔ بار بار بنی اسرائیل کی بات کیوں کی جا رہی ہے، اس چیز کو سمجھے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ہم سے پہلی امت تھی، ٹھیک ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ بنی اسرائیل کے ہی نبی بن کے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بھی اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، اللہ اکبر، پھر اسی پر میں اسی پر راضی ہوں، اثر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ایک ندا آئی، یعنی ایک آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں۔ نمبرز میں 5 ہیں، ثواب میں 50 نمازوں کا، یعنی اگر آپ ایک نماز اس کے خشوع و خضوع اور صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کو 10 نمازوں کا ثواب، اب دن میں 5 نمازیں تو 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی شخص جو ہے، یعنی اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے، اور آج امت جس چیز سے غافل ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ آج ہماری امت غافل ہے جس چیز سے، وہ نماز ہے، اور سب سے پہلی جو چیز دی، اور آپ باقی دیکھیں، باقی تمام وہی جو ہے وہ زمین پہ کی گئی، اور نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی دے رہے ہیں۔ تو اس سے نماز کی اہمیت اور امپورٹنس ہمیں سمجھ آتی ہے، اور ہم آج کتنے غافل ہیں نماز کی وجہ سے۔ اور پھر اس سے ایک اور بھی چیز پتہ لگتی ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ 50 سے 5 نمازیں ہو جائیں گی؟ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لیکن یہ سب چیزیں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہمارے اندر نماز کی اہمیت آئے کہ بالکل، ورنہ ابھی 50 نمازیں، اگر ہم 50 نمازیں پڑھتے پہلے تو پڑھ ہی نہ پاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 ہی دینی تھی، لیکن وہ ساری چیز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے اندر نماز کی اہمیت بیدار ہو۔ پھر اسی رات، اچھا ابھی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسائڈ دیٹ کیا دکھایا گیا تھا؟ جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی تھی، اور اس کا بھی مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے جنت میں 4 جو ہے نہریں دکھائی گئی تھی، 2 ظاہری تھی، 2 باطنی نہری تھی۔ اور ظاہری نہروں میں کون سی تھی؟ دریائے نیل اور دریائے فرات، یہ 2 نہریں جو وہاں سے نکلتی ہیں۔ اس کا اصل کیا حقیقت ہے؟ اللہ نوز دا بیسٹ۔ اور دریائے نیل کون سا ہے؟ ریور نائل، جو ایجپٹ میں سے گزرتا ہے۔ اور دریائے فرات کون سا ہے؟ جو ٹرکی، سیریا، عراق سے کیا اس کو کہتے ہیں؟ یوفریٹس، ٹھیک ہے، یوفریٹس۔ یہ وہ ہے، اگر آپ کبھی بھی جا کے دیکھیں، سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ وہ 2 دریا ہیں کہ جس کے گرد کے تمام علاقے جو ہے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ابھی جب میں یہ لیسن پریپیئر کر رہی تھی نا تو میں جا کے میپ میں دیکھ رہی تھی یوفریٹس اور ان سب کو، اور آپ سوچیں کہ اس کے ارد گرد تمام علاقے آج مسلمان ہیں، ٹرکی، عراق، سیریا، یہ سب گزرتا ہوا وہاں سے جاتا، سب جو ہے وہ مسلمان ملک ہے۔ اینڈ سو وہاں پہ بھی اگر افریقن کنٹریز میں بھی دیکھیں، وہ پہلے ایجپٹ سے چلتا ہے، پھر سوڈان سے گزرتا ہوا، تو یہ سب جو ہے وہ آج مسلمان ہیں۔ تو ان کی اصل حقیقت کیا ہے کہ وہ جو نکلتی ہیں، اللہ نوز دا بیسٹ، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا، قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہ کر سکا۔ مجھے اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ نیکسٹ ڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور جب بتا رہے ہیں تو کوئی یقین نہیں کرا، اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو تجارتی سفروں پہ جاتے رہتے تھے بیت المقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے تھے بیت المقدس، تو اسے پوچھا کہ اچھا بتائے بیت المقدس کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈیفینیٹلی یاد نہیں تھا۔ اگر آپ کسی بھی ایک جگہ ایک دفعہ زندگی میں وزٹ کیا ہو، آپ کو کچھ اس کی کھڑکی کیسی تھی، ٹائل کیسی تھی، رنگ کیسا تھا، آپ کو نہیں یاد ہو سکتا تھا، بیکاز اٹ واز ٹو اوور ویلمنگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو لا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، ان کی نظروں کے سامنے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز دیکھتے جاتے تھے اور جو وہ پوچھتے بتاتے جاتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے دیکھنے لگا، جب وہ مجھ سے پوچھتے میں نے بتا دیتا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، گویا کہ وہ میانہ تن و توش کے اور گھٹے ہوئے جسم کے آدمی ہیں جو قبیلہ شنوا کے لوگ جیسے ہوتے ہیں اس طرح کے لگتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی ایک جو ان سے ملتے جلتے جو صحابہ تھے ان کی مثال دے رہے کہ ان کے جیسے لگتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لوگوں میں سے ان سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے کون ملتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کروائی، پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک ہے، اس کو سلام کیجئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود پہلے مجھے سلام کیا۔ یہ مالک کون ہے؟ جہنم کا داروغہ، اور کبھی وہ نہ مسکرایا نہ کبھی ہنسا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کبھی بھی نہ تو مسکرایا ہے نہ کبھی ہنسا ہے جب سے، اور نہ کبھی کسی نے اس کے چہرے پہ کوئی خوشی و بشاشت دیکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم کو دیکھ دیکھ کے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک اگر داروغہ 24/7 دیکھ رہے کہ جہنم میں کیسے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ پکاریں گے جہنم کے مالک سے، کیا مالک اللہ سے ہماری سفارش کرو، وہ کہے گا آج کوئی کسی کی سفارش نہیں، تم جاؤ جہنم میں۔ کتنے عرصے تک؟ تو جواب ہی نہیں دے گا، اگر قرآن میں اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آلریڈی فرماتے ہیں مالک کے بارے میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے نبی یا نبیوں پر سے گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک قوم تھی، ٹھیک ہے، یعنی ایسے انبیاء کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جن کے ساتھ ایک قوم تھی، پھر کسی یا نبی یا نبیوں پر سے گزرا ہوا تو صرف ان کے ساتھ ایک ہی جماعت تھی، یعنی صرف ایک گروپ آف پیپل تھے۔ پھر ایسے نبی انبیاء سے بھی گزر ہوئے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا، یعنی کوئی ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں، کتنے انبیاء گزرے ہیں؟ تقریباً جیسے علماء کہتے ہیں 1,24,000، تو ان کے ساتھ کوئی شخص نہیں تھا۔ کچھ کے ساتھ ایک جماعت تھی، کچھ کے ساتھ ایک امت تھی، کچھ کے ساتھ ایک گروہ تھا، کچھ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی فالوور نہیں تھا۔ یہاں تک ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزرے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہوا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنی بڑی ہے، بنی اسرائیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ سر کو بلند کیجئے۔ آپ نے سر بلند کیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک میں نے ایک جمع غفیر دیکھا جس نے آسمان کے دونوں جانب کو گھیرا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان کے علاوہ 70,000 آدمی اور ہیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، یعنی ہر 70,000 کے ساتھ 70,000 اور ہیں جو جنت میں ڈالے جائیں گے بغیر حساب کتاب۔ اچھا جی، حضرت ابن مسعود سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو دیکھا اصل حالت میں، ان کے 600 پر تھے جس سے موتی اور یاقوت جھڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا، اصل اس میں ایک کب دیکھا تھا؟ غار ہیرا کے پاس جب آپ نیچے وادی میں اترے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ ٹائم تب دیکھا تھا، اور یہاں پہ سیکنڈ ٹائم دیکھا۔ ادروائز وہ یا انسان کے روپ میں آتے تھے یا وہی کر دیتے تھے، لیکن اصل شکل میں انہی 2 دفعہ ہی دیکھا ہے۔ اچھا جی، ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا کہ ان کے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ راوی نے عاصم سے اس کی وضاحت معلوم کی تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ان کے کسی دوسرے شاگرد نے بتایا کہ ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کو پور کر دیتا ہے، یعنی ایک پر اتنا بڑا تھا کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان کے طرح پورے فاصلے کو پور کر دیتا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسرا والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے۔ اتنی خشیت تھی جبرائیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کہ جب وہ اوپر گئے اور جب وہ قریب جیسے سدرۃ المنتہا کے تک پہنچنے لگے تو ان کی حالت جو ہے وہ ایسی تھی کہ جیسے ایک بوسیدہ ٹاٹ ہو۔ جنت اور جہنم کے جو مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے قوم پر گزرا، اس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ یعنی کون لوگ ہوئے؟ جو غیبت کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان سب میں یہ لوگ شامل ہیں۔ پھر حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرا والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا
جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطباء ہیں، خطیب ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ پھر معراج کے موقع پر جو ملنے والے تحائف تھے ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ چھٹے آسمان میں واقع ہے۔ زمین سے اوپر چڑھنے والی چیز اور اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اسے لے جایا جاتا ہے۔ اب کچھ کہتے ہو آپ کو جگہ پہ آپ پڑھیں گے سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پہ ہے، کیونکہ ہم نے ابھی بات کی ہے، پھر یہاں پہ چھٹے۔ علماء کہتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی جڑیں چھٹے سے لے کے 7ویں تک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا یخشى السدرۃ ما یخشى، کہ ڈھانپ لیتی ہے وہ چیزیں جو ڈھانپ لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ سونے کے پتنگے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اس لیے جو شخص رات کو پڑھ کے سوتا ہے اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر شخص کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کرنے والے گناہوں سے بچتا رہے۔ تباہ کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ تمام کبیرہ گناہ، اور وہ صغیرہ گناہ جس کے اوپر آپ جو جمے رہتے ہیں اور ان کو بدلتے نہیں ہیں، وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ایک اس کے مطابق وہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے دیا گیا تھا۔ پھر فرشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں پچھنے لگوانے چاہیے، ٹھیک ہے، سینگی لگوانی چاہیے، وہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ ہے۔ اسرا والی رات میں فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرا، اس نے کہا اے محمد سینگی لگانے کا اہتمام ضرور کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور دوسری حدیث کے مطابق فرشتوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم فرمائیے۔ پچھنے کیا ہے؟ کپنگ، ٹھیک ہے، کپنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی، انہوں نے کہا اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ وعلیکم السلام۔ اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا یہاں درخت لگانا ہے۔ اور کتنی ہم غمز آج اب یہ سبق پریپیئر کرتے ہیں، سوچی تھی کتنی غفلت ہو جاتی ہے۔ اگر ایک دفعہ کہہ دینا جو ہے وہ ہم جنت میں درخت لگا رہے ہیں اور ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بار بار ریمائنڈرز، بالکل میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی۔ اچھا جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تہذیب اور اذیت ذرا رسانی میں شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب انکار سے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ دیا، کچھ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس دوڑے، انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ اس پر بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات پہ آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آسمان سے صبح شام جو خبر آتی ہے میں اس پر بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، صدیق۔ پھر اس کے بعد جو ہے کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ بیت المقدس کا اوصاف بیان کرے۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا نہ تھا اور نہ اس رات کی نشانیاں ضبط کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روشن کر دیا، آپ کو اس کی نشانیاں بتاتے گئے، آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتائی، اب وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کو کی خبر دی، اور جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا۔ اسرا کی صبح سے جبرائیل تشریف لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھائے۔ اس سے پہلے نماز سے 2 رکعت صبح اور شام پڑھی جاتی تھی، اور اس کے بعد 5 نمازیں فرض کر دی گئی اور ساتھ جو ہے اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کے الفاظ، نماز کا طریقہ سب جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اب یہ کہنا کہ وہ طیاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا کلام ہے، یہ سب جو ہے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، پلیز وہ کوئی اس میں ریالٹی نہیں ہے۔
کیونکہ یہ بہت دفعہ لوگ ایسی میسیجز شیئر کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہم نے پڑھا, اس سفر کا کیا مقصد تھا, اس سفر کو کیوں کرایا گیا, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس سفر کے اندر کیا کیا لیسنز سبق نکلتے ہیں. بالکل عین الیقین کا درجہ تھا, اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دکھایا گیا. یہ یعنی اس کا مقصد کیا تھا, اسراء والمعراج کا یہ مقاصد ہے کہ کیا مقصد تھا, تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جائے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں. بالکل, اور آپ نے یہ بھی بتا دیا, بالکل ویری گڈ, کہ اب امام کون ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو فالو کیا جائے گا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وصال بھی کر گئے تو کون ہے, کون ہے اللہ تعالیٰ نے وہ امت نکالی ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے, برائی سے روکتی ہے, امت محمد. پتہ لگ گیا اپنا کردار, اپنا مقصد, اپنی ذمہ داری. تو ایز اے امت جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. پھر یہ نہیں کہ جو کرتا ہے سانو کی, نہیں سانو کی نہیں, کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا امت کی تبدیلی کا حکم, اب امت جو ہے بنی اسرائیل نہیں ہوگی, وہ اب کیا ہے, بنی اسماعیل کی طرف آ گئی. اس کا مقصد جو ہے امت کی تبدیلی بھی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ یہ مکہ کے آخری دور میں ہوئی تھی, تو اب یہ مسلمانوں کو بتانا تھا کہ اب ان کا وہ سختی کا جو وقت ہے نا, اٹس اباؤٹ ٹو فنش. وہ جو ایک مسلمان اس طرح کی زندگی گزارے کہ جو ان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھی, جو ہم نے پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھا تھا کہ کس کس طریقے سے ان کو اذیتیں دی جاتی تھی, اب وہ وقت ختم ہونے والا ہے. اب مسلمان جو ہے وہ ایک اسٹرانگ نیشن بننے والے ہیں, اور ان کی ہجرت کا وقت آ رہا ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں دے رہے کہ اب وقت آ رہا ہے کہ جب آپ کو جو ہے زمین کے جو بادشاہ آپ ہی ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. اب ہم تو ہر چیز کو دنیاوی چیزوں میں, اگر میں آپ سے کہوں, اگر کوئی بھی ہم میں سے کسی امریکہ کے, یا چلے ساؤتھ امریکہ میں سے کوئی بھی نہیں گیا ہوگا, اور میں آپ سے کہوں ساؤتھ امریکہ میں فلاں 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 کام ہوتے ہیں, تو ہم ہر کوئی یقین کر لے گا. لیکن اگر جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو ہم کیوں دلائل ہر چیز پہ دلیل مانگنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے تو چونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا, تو ہمارے یقین کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے اندر. تو یاد رکھیں کہ جو دنیاوی چیزوں, اگر کہ اس وقت جو ہے کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی جہاز پہ ٹریول کر کے 2 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے, آج ہمارے لیے کوئی اس میں ایمان لانا مشکل ہے, کچھ بھی مشکل نہیں. تو اس لیے جو ایسے واقعات جب آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, رسول نے فرمایا ہے, that's it, it's enough for us. پھر دلیل ہے کہ نہیں ہے, we do not want any دلیل. اور فزکس میں یہ ہے کہ لائٹ ٹریولز فاسٹر دین ساؤنڈ, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی آٹومیٹیکلی یہ تو ایک بات ویسے ہی پروف ہو جاتا ہے, جبکہ اس وقت اس چیز کا پتہ نہیں تھا. آج ہم بیٹھ کے یہ چیزیں کرتے ہیں. اور ویسے بھی ناسا کے اس میں اگر آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ میں نے دکھائی تھی شکل قمر کی, کہ آج بھی چاند کے اوپر وہ لائن ہے جہاں پہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا تھا. اب ہم جو ہے نہ مانے, لیکن ناسا کہہ دے تو مان لیتے ہیں فوراً. تو ہمارے اپنی جو ہے, اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ یقین جو ہے پختہ کرنا ہوگا. یہ دیکھیں ابو بکر صدیق کا یقین تھا کہ جب ان سے کہا گیا تو نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 100% ٹھیک ہے, مان گئے تھے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جہاں ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو 2 بڑے پلرز تھے, اور آپ یہ سوچو نا کہ اگر آپ جس کے اوپر پورا آپ کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میری پروٹیکشن کرے, کیونکہ حضرت خدیجہ بھی بہت ایک امیر خاتون تھی, اور وہ دونوں پروٹیکشن, مال کا بھی چلی گئی اور ایک پروٹیکشن بھی چلی گئی, تو آپ کو تو لگے گا کہ بس اب میرا کیا ہوگا. بہت لوگ ہوتے ہیں نا شوہر کے مردوں میں کہتے ہیں اب اس کا کون سا سہارا ہوگا, شوہر مر گیا, بیٹے مر گئے, اب کیا ہوگا. کیا چیز ہے, اللہ کی ذات. اگر کسی کو شوہر سے بھی مل رہے ہیں نا, تو وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اس نے صرف ایک ذریعہ بنایا ہوا شوہر کو. اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے. لوگوں کے جانے سے سب بھی چلے جائیں, جو اللہ آپ کو پرووائڈ رزاق وہی ہے نا, وہ ہر جگہ آپ کو رزق ہوگا, چاہے کہ آپ اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوں گے. کہتے ہیں جیسے موت آپ کو فالو کرتی ہے نا, ویسے رزق آپ کو فالو کرتا ہے, تو آپ کو مل کے رہے گا. جب تک جس کو جتنا رزق اللہ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے وہ نہیں ملے گا, وہ نہیں مرے گا تب تک. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کتنی مخالفت کے بعد, چاہے ساری دنیا بھی آپ کی مخالفت کرے, اگر کہ آپ حق پر ہیں تو حق جو ہے وہ ہمیشہ پریویل کرتا ہے, وہ ہمیشہ رہتا ہے.
اس کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، اور جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے، باطل آج نہیں تو کل مٹ جائے گا۔ تو اس لیے باطل کا ساتھ دیں کہ جی ہم کا پتہ نہیں ہم کیسے اب حق کو کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ تھے اس وقت؟ گنے چنے لوگ جو اسلام لے کر آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان گنے چنے لوگوں سے اور ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کروانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذرائع بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد بھی عطا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے بڑی جنگ کون سی ہوتی ہے؟ غزوہ بدر، جس کو اللہ تعالیٰ یوم الفرقان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گنے چنے لوگوں کے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ تو اس لیے، اور اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے آج، نماز کی اہمیت۔ نماز کی اہمیت، نماز اپنے وقت کے ساتھ مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ نہیں کہ میں سو جاتی ہوں، میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں، نہیں، نماز اپنے وقت پر مقرر ہے۔ اور آپ تو ماشاءاللہ جو سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ تو سوچے ہی نہیں کہ نماز کو آپ جو ہے وہ ہلکا سمجھے یا ڈیلے سمجھے۔ اول وقت میں، دوسری بات، اول وقت میں نماز پڑھیں، کیونکہ اگر کہ میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ اگر نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ اس کی قضا نماز کاؤنٹ کی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی سے کسی کو نہیں پتا، اس لیے فوراً اپنی نماز جو اٹھ کے پڑھا کریں۔ جی چلے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔